السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں ہم اردو کے پیپر کے ایک بہت امپورٹنٹ اور کمپلسری کوسچن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، دیٹ از سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کو اٹیمپٹ کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ نے اس کوسچن کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، ہیڈنگز کون سی بنانی ہے اور آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو۔ یو نو کہ سیاق و سباق کا کوسچن کمپلسری ہوتا ہے، میٹرک میں بھی اور ایف ایس سی میں بھی، اور اس کے 10 مارکس ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کوسچن کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا ہے سو دیٹ آپ کو یہ 10 مارکس مل سکیں۔ فرسٹ آف آل آپ دیکھیں آپ نے اس کوسچن میں ہیڈنگز کون سی بنانی ہے۔ آپ نے اس کوسچن کو 7 ہیڈنگز کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا ہے اور سیکوینس یہی ہونا چاہیے جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک ساتھ کر کے سب سے پہلے ہیڈنگز لکھ دی ہیں سو دیٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہیڈنگز کون سی بنانی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہر ہیڈنگ سیپریٹلی ایکسپلین کروں گی۔ ہر ہیڈنگ میں آپ نے کیا مٹیریل لکھنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، اینڈ دین آپ کی تشریح کی لینتھ کیا ہونی چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے پاس سیکنڈ ایئر کا سیاق و سباق والا ایک ٹیسٹ رکھا ہوا تھا، سو میں آپ کو اپنے اس ٹیسٹ سے ہی گائیڈ کرتی ہوں۔ اوکے، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلی ہیڈنگ حوالہ متن کی ہوتی ہے۔ حوالہ متن میں آپ اس چیپٹر کا انٹروڈکشن دیتے ہیں جس سے آپ کی تشریح والی عبارت لی جائے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے موضوع سخن بتانا ہوتا ہے۔ موضوع سخن آپ کا چیپٹر کا نام ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ اس چیپٹر کے مصنف کا نام بتاتے ہیں۔ اس میں آپ مصنف بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سخن ورڈ لکھا ہے۔ فردر آپ صنف سخن بتائیں گے۔ صنف سخن میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ تشریح والا پیراگراف جس سبق سے لیا گیا ہے وہ بیسیکلی ہے کیا، وہ ناول ہے، افسانہ ہے یا کوئی مضمون ہے۔ نیکسٹ آپ انتخابز بتائیں گے۔ انتخابز میں آپ اس افسانے، ناول یا پھر مضمون کا نام بتائیں گے جدھر سے آپ کا سبق منتخب کیا گیا ہے، اور یہ جب آپ کا سبق ختم ہوتا ہے اس کے اینڈ میں بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے، اور کچھ چیپٹرز کے آخر میں یہ نہیں لکھا ہوتا، سو ان چیپٹرز کے لیے آپ اس ہیڈنگ کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے اسی طرح ہی پوائنٹس کی فارم میں لکھنا ہے، سینٹینسز کی فارم میں لکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ حوالہ متن لکھنے کے بعد آپ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے۔ سیاق و سباق آپ کے سبق کی سمری ہوگی، اور سیاق و سباق کو آپ نے جتنا شارٹ لکھ سکتے ہوں اتنا شارٹ کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو لائنز کے حساب سے بتاؤں سو 11 لائن سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کا سیاق و سباق۔ لیکن شارٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیپٹر کی امپورٹنٹ باتوں کو بیچ میں سے اسکپ کر دیں، آپ نے پریسائزلی سارے سبق کو ایکسپلین کرنا ہے۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد آپ 3rd ہیڈنگ دیں گے جو کہ آپ کا موقع محل ہوگا۔ موقع محل میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جو تشریح والی عبارت ہے وہ سبق میں کس جگہ سے منتخب کی گئی ہے، اور اس میں آپ اس طرح سے بتائیں گے کہ جو عبارت ہے وہ سبق کے آغاز سے لی گئی ہے، اختتام سے یا پھر درمیان سے۔ موقع محل میں بس آپ نے یہی تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ دوسرے پیج کا پہلا پیراگراف تھا یا تیسرا، بس آپ کو آغاز، اختتام یا درمیان کا بتانا ہوتا ہے۔ پھر آپ 4th ہیڈنگ دیں گے عنوان کی۔ اس میں جو آپ کی تشریح والی عبارت ہے آپ نے اس کو ایک سوٹیبل ٹائٹل دینا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ دیں گے حل لغت۔ یہاں پہ میں نے وہ ہیڈنگ نہیں دی۔ حل لغت میں آپ نے بیسیکلی جو آپ کی عبارت ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سمپل عبارت آپ کو تشریح کے لیے بتائی ہوئی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا مشکل لفظ نہیں ہے جس کا میں معنی بتاؤں تو اس کے لیے آپ یہ ہیڈنگ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری میم کہا کرتی تھیں کہ اردو کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مترادف نہ ہو، اس لیے آپ حل لغت ضرور لکھا کریں۔ بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کو کسی ورڈ کا صحیح میننگ نہیں آتا تو اس کے لیے آپ اس ہیڈنگ کو اسکپ کر دیں بجائے اس کے کہ آپ غلط میننگ لکھیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ایک اور چیپٹر کے سیاق و سباق سے یہ حل لغت والا پورشن ایڈ کیا ہے، سو آپ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں اور اسی طرح سے یہ آپ نے الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ اوکے، سو نیکسٹ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ چیز کو، دیٹ از تشریح۔ تشریح کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو کچھ پوائنٹس کلیئر کر دیتی ہوں۔ سیاق و سباق والی تشریح کے ساتھ میں ہمیشہ ہیڈنگز بنایا کرتی تھی۔ ہوم ایگزامز میں بھی یہی میری عادت تھی اور بورڈ ایگزامز میں بھی میں نے ہیڈنگز بنائی۔ ہوم ایگزامز میں میم نے میرے کبھی بھی ہیڈنگز کی وجہ سے مارکس ڈیڈکٹ نہیں کیے، اور پھر سیکنڈ ایئر میں میں نے ایف ایس سی کی تیاری کے لیے اکیڈمی جوائن کی، وہاں پہ بھی میں ایف ایل پیز میں ہیڈنگز بنایا کرتی تھی اور سر نے مجھے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ اسی وجہ سے پھر میں نے بورڈ ایگزامز میں بھی اس کوسچن کو ہیڈنگز کے ساتھ ہی اٹیمپٹ کیا، اور فرسٹ ایئر میں میرے 91 مارکس تھے آؤٹ آف 100، اور سیکنڈ ایئر میں میرے اردو کے پیپر میں 93 مارکس تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ عبارت کی تشریح کے ساتھ ہیڈنگز بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے آئی گیس۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظم اور غزل کی تشریح کے ساتھ بھی ہیڈنگز بنائیں۔ غزل اور نظم کی تشریح کو اٹیمپٹ کرنے کا ایک سیپریٹ طریقہ ہے، اس میں ہیڈنگز کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو غزل کی تشریح کا بھی طریقہ بتاؤں تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں، آئی ول میک اے سیپریٹ ویڈیو آن اٹ۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ہیڈنگز نہیں بنانی چاہیے، سو اٹ از کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی اپ ٹو یو، آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے جس سے آپ سیٹسفائیڈ ہوں۔ ہیڈنگز کا مین مقصد آپ کی پریزنٹیشن کو امپروو کرنا ہے، اور ہیڈنگز کے بغیر آپ اپنی پریزنٹیشن کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ ہیڈنگز کے بغیر تشریح کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پیراگرافس کی فارم میں اٹیمپٹ کریں گے۔ پیراگرافس اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہاف پیج کا ایک پیراگراف آپ لکھتے ہیں، آپ نے شارٹ پیراگرافس لکھنے ہیں۔ اگر میں آپ کو آئیڈیل لینتھ بتاؤں پیراگراف کی تو
آپ کا پیراگراف 7 لائن سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھیں گے تو اس سے بھی آئی ہوپ پیپر کافی پریزنٹیبل لگے گا. نیکسٹ جو میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ چیز بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ تشریح کو انہینس کرنے کے لیے ملٹیپل اشعار اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. فردر آپ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، کوئی ریلیٹڈ حدیث اگر آپ کو یاد ہے تو اس کا ترجمہ لکھیں. بلکہ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ہر چیپٹر کے تھیم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہر چیپٹر کے ساتھ ایٹ لیسٹ 3 اشعار یاد کر لیں، جو آپ اس چیپٹر کے کوسچن آنسرز کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں، اور اگر اس چیپٹر میں سے کوئی عبارت آ جائے تو آپ اس کی تشریح میں بھی ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی ایکسٹرا چیز ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے چیپٹر کے تھیم کے ساتھ میچ ہو. اب فار ایگزامپل میں اگر آپ کو اس افسانے منظور کا تھیم بتاؤں تو بیسیکلی یہ ایک چھوٹے بچے کے بارے میں جو فالج کا مریض تھا اور ہسپتال میں داخل تھا، لیکن وہ زندگی سے مایوس ہونے کی بجائے ہمیشہ پر امید رہتا تھا اور دوسرے مریضوں کو بھی وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن افسانے کے اینڈ میں منظور خود مر گیا. اس طرح سے جب آپ کسی بھی چیپٹر کا تھیم مائنڈ میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر چیپٹر کے ساتھ کس طرح کے اشعار ڈھونڈنے ہیں یا کوئی بھی ریفرنس مٹیریل ایڈ کرنا ہے. اب ڈیفینیٹلی آپ کو یہ چیزیں خود ہی ڈھونڈنی پڑیں گی اور ٹائم بھی لگے گا، لیکن ایفرٹ تو پھر آپ کو کرنی پڑے گی نا، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں. اور اس طرح یہ شعر وغیرہ تلاش کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. آپ کو مین تھیم پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ ٹاپک کو سرچ کر سکیں. اور گوگل پہ کافی ایسی ویب سائٹس ہیں جس میں آپ کو تقریباً ہر ٹاپک کے ساتھ اتھینٹک اشعار مل جاتے ہیں. میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں تقریباً ہر چیپٹر کے ساتھ 3 شعر یاد کر لوں، کیونکہ اگر ہم ہوم ایگزامز میں اس طرح سے کوسچن آنسرز کے ساتھ یا پھر تشریحات والے کوسچنز کے ساتھ اشعار ایڈ نہیں کرتے تھے تو ہماری میم مارکس کاٹتی ہوتی تھی، اور میم کی وجہ سے ہی پھر مجھے یہ عادت پڑی تھی اشعار وغیرہ یاد کرنے کی. بورڈ ایگزامز میں ایز سچ وہ مارکس نہیں کاٹتے، لیکن نو ڈاؤٹ اگر آپ یہ سب کچھ ایڈ کریں تو آپ کو گریس مارکس ملتے ہیں. آپ کو بیسیکلی اپنا پیپر ڈیفرنٹ بنانا ہوتا ہے باقی سب سے، اگر آپ بہت اچھے مارکس لینا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں تشریح تو سب اسٹوڈنٹس ہی لکھیں گے پیپر میں، لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا ایڈ کرنا ہے جو آپ کو پتا ہو کہ باقی اسٹوڈنٹس نہیں لکھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہے اور ہر اسٹوڈنٹ یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں. تشریح کی لینتھ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں آئی وڈ سے کہ آپ ایٹ لیسٹ 1 پیج تو لکھنے کی کوشش کریں. اب 1 پیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 پیج کی دونوں سائڈس لکھیں، اور اگر کمپلیٹ 2 سائڈس نہیں لکھ سکتے دین 1.5 تو مسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 مارکس کا کوسچن ہے اور 10 مارکس آپ کو ایسے ہی تو نہیں مل جائیں گے، کچھ لکھنا بھی پڑے گا. فردر مارجن لائنز وغیرہ کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ مارجن لائنز کو لگانے میں ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بورڈ والے آپ کو جو بکلیٹ دیتے ہیں اس پہ دونوں سائڈس پہ لائنز لگی ہوتی ہیں اور وہ کافی ڈارک ہوتی ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے مارکر سے ان کو اوور لائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں لیکن جو آپ ایکسٹرا شیٹس لیتے ہیں آپ کو ان پہ لائنز لگانی پڑتی ہیں. اور ہیڈنگ لائنز کے بارے میں آئی وڈ سے کہ آپ ہیڈنگ کو اتنا پرومیننٹ کر کے دیں کہ آپ کو ہیڈنگ لائنز لگانے کی ضرورت نہ پڑے، بیکاز آپ نے ریئلٹی کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اور اردو کا پیپر تو ویسے ہی اتنا لینتھی ہوتا ہے کہ لائنز وغیرہ کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. اس لیے آپ ہیڈنگز وغیرہ کو مارکر کے ساتھ پرومیننٹ کر کے دیں، اور آپ جو ریلیٹڈ اشعار یا اقوال وغیرہ ایڈ کر رہے ہیں آپ ان کو بھی مارکر سے لکھیں، تاکہ اگر آپ کو سائڈس پہ لائنز لگانے کا ٹائم نہ مل سکے تو وہ تب بھی آپ کا پیپر پریزنٹیبل لگے. اچھا، اب آپ نے ایک چیز یہ بھی مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے ہیڈنگز کو بہت بڑا بڑا کر کے نہیں دینا، اور نہ ہی اشعار اتنے بڑے لکھنے ہیں کہ وہ 1 پیج پہ 1 شعر ہی پورا ہے. ہیڈنگز کو پرومیننٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہیڈنگ اب 6 لائنز میں لکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے شعر بھی لکھا ہوا ہے اور ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے، اور 1 لائن میں ہی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ پرومیننٹ لگ رہی ہے. آپ بھی اسی طرح ڈارک مارکرز یوز کر سکتے ہیں اپنی ہیڈنگز کو پرومیننٹ کرنے کے لیے. اوکے، یہاں پہ میں نے آپ کو تشریح کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈنس پرووائڈ کی ہے. لاسٹ ہیڈنگ جو آپ اس کوسچن کے لیے دیں گے دیٹ وڈ بی حاصل کلام. حاصل کلام میں آپ نے بیسیکلی اس پوری تشریح کو سمرائز کرنا ہے کہ آپ کو اس سے سبق کیا ملا ہے اور آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے. کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ہر پوائنٹ ایکسپلین کیا ہے، اینڈ آئی ہوپ دس ویڈیو ول سارٹ یور کوئریز ریگارڈنگ دس ٹاپک. اور فردر میں سوچ رہی ہوں کہ مضمون پہ بھی ایک اسی طرح ہی ویڈیو بناؤں جس میں آپ کو مضمون کو اٹیمپٹ کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی. اور اگر کوئی اور ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناؤں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آئی ول ٹرائی ٹو اپلوڈ ایز سون ایز پاسبل. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو لائک دا ویڈیو. I will meet you in the next video with a new topic. Till that, take care of yourself.